باپ اپنی باہوں کے اندر اپنے معصوم سے بچے کو یا بچی کو جو ہے وہ اٹھائے دوڑتا پھر رہا ہے. اصل فگرز تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے صاحب بنیادی تو، کیونکہ دیکھیں آپ بات کو سمجھیں کہ 23 لاکھ افراد وہاں پر رہتے ہیں. اسرائیلی جہریت کے خلاف فتح کا نشان بن کر آئی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ناظرین کرام، ہر گزرتا ہوا وقت، ہر گزرتا ہوا لمحہ، ہر گزرتا ہوا پل ایک نئی قیامت خیزی لے کر آ رہا ہے. یعنی فلسطین کی اور خاص طور پر غزہ کی پٹی کی صورتحال یہ ہے صاحب، ایک واقعہ ہوتا ہے، وہ واقعہ نگاہوں کے سامنے سے گزرتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ بہت بڑی قیامت ہے، اور سوچ یہ آتی ہے کہ اب اس کے بعد اس سے بڑی قیامت نہیں ہوگی، لیکن اس کے بعد جیسے ہی کوئی اگلا واقعہ ہوتا ہے تو وہ اس سے بڑی قیامت کی صورت میں ہوتا ہے. یعنی ہر گزرتا ہوا لمحہ ایک نئی قیامت لے کے آتا ہے اور اس سے بڑی قیامت لے کے آتا ہے. اور آپ یقین مانیے ایسے ایسے واقعات نگاہوں سے گزر رہے ہیں اور سماعتوں میں آ رہے ہیں کہ جن کو دیکھ کر، جن کو پڑھ کر اور جن کو سن کر جو ہے وہ دل پارا پارا ہو کر رہ گیا. آج ایک واقعے کا میں ذکر آپ کے سامنے کرنے والا ہوں، اور اس واقعے کو پڑھنے کے بعد آپ یقین مانیے میرا دل ہل کر رہ گیا. لیکن وہی بات ہے، اللہ کی شان ہے صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے زندگی دے اور جس انداز سے چاہے زندگی دے. یعنی آپ سوچئے کہ اس وقت بھی میرے ساتھ آپ نے رہنا ہے، کیونکہ انشاءاللہ واقعہ میں آپ کو بتلاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں 2-3 باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ایک بات تو بنیادی طور پہ یہ ہے صاحب کہ ایک بات تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، ایک جہاں آپ کا ہے جس جہاں کے اندر آپ کے اپنے بچے آپ کے انگنا کے اندر موجود ہیں، آپ کے آنگن کے اندر موجود ہیں، وہ کھیل بھی رہے ہیں، وہ کھا پی بھی رہے ہیں، وہ ہنس بول بھی رہے ہیں، وہ کھلکھلا بھی رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں، وہ آپ کو ممی پاپا کہہ کے پکارتے ہیں، آپ ان کو جو ہے پیار کرتے ہیں، لاڈ کرتے ہیں، ان کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں. وہ اپنے اسکول بھی جا رہے ہیں، وہ اپنے کوچنگ بھی جا رہے ہیں، اپنے ٹیوشن بھی جا رہے ہیں، اپنے مدرسے بھی جا رہے ہیں، اپنے سارے کام کر رہے ہیں صاحب. آپ کی زندگی الحمدللہ بہت ٹریک پر ہے. اللہ تعالیٰ ٹریک پر رکھے اور آپ کی تمام اولادوں کو سلامت رکھے. میں سب کے لیے دعا کر رہا ہوں. یعنی ایک جہان آپ کا ہے کہ جس کے اندر آپ کا گلشن آباد ہے، اور آپ کے ہنستے مسکراتے پھول جو ہیں، خوشبودار پھول جو ہیں، وہ آپ کے سامنے موجود ہیں، اور آپ اپنے آنگن کو جو ہے پھلتا پھولتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اب ذرا تصور کیجئے کہ ایک جہاں فلسطینیوں کا اس وقت جو مکمل طور پہ اجاڑ ہو چکا ہے، جو مکمل طور پہ برباد ہو چکا ہے، جس کے ایک ایک پھول کو اسرائیلی درندوں نے، اسرائیلی ظالموں نے، اسرائیلی جابروں نے جو ہے، یا اسرائیلی جانوروں نے نوچ کے جو ہے روند کے رکھ دیا، اپنے بوٹ تلے بارود تلے مسل کر رکھ دیا ہے. یعنی آپ سوچئے کہ ان کے سارے آنگن کو، ان کے سارے گلشن کو انہوں نے آگ لگا دی ہے. میزائل برسا کر، بمبارڈمنٹ کر کے، بم برسا کر، راکٹس برسا کے جو ہے وہ تہس نہس کر کے رکھ دیا ان کے گلشن کو، کہ کسی کے گلشن کا جو ہے وہ اپنا کوئی ایک پھول چلا گیا، کسی کا پورا گلشن برباد ہو گیا، کسی کے پورے گلشن کو رون دیا گیا، کسی کو جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. یعنی کسی کا خاندان جو ہے مکمل طور پہ صفحہ ہستی سے مٹ گیا. کوئی بچہ شہادت کا جام نوش کر چکا تو والدین موجود ہیں، کہیں اس کے والدین اس کی آنکھوں کے سامنے تڑپ کے شہادت کا جام نوش کر رہے ہیں، اور وہ معصوم سا بچہ جو ہے وہ کوئی گفتگو بھی نہیں کر پا رہا، کچھ کہہ بھی نہیں پا رہا. یعنی عالم یہ ہے کہ کہیں میں نے یہ بھی مناظر دیکھے صاحب کہ صورتحال یہ ہے کہ والدین جو ہے وہ اپنا باپ اپنی باہوں کے اندر اپنے معصوم سے بچے کو یا بچی کو جو ہے وہ اٹھائے دوڑتا پھر رہا ہے، اور کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ انتہائی لاغر ہے، انتہائی محتاج ہے، انتہائی کمزور ہے. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا کروں، کہ بس ایک میزائل آ کے برسائے صاحب، ایک راکٹ آ کے برسائے، اور اس کا گھر بھی جو ہے تہس نہس ہو گیا، تباہ ہو گیا. اس کے بچہ بھی جو ہے خون آلود جو ہے وہ اس وقت اس کے ہاتھوں میں موجود ہے، اور تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، آہو بکا کر رہا ہے، اور آخری سانسیں لے رہا ہے. لیکن وہ اس حد تک بیچارہ محتاج ہو چکا ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے اور کس طرح سے اس کی جان کو بچائے. تو عجیب مناظر ہیں صاحب. یعنی ہاسپٹلز کو آپ جا کے دیکھیے، نہیں آپ، میں تو یقین مانیے وہ مناظر دیکھے نہیں جاتے کہ ہاسپٹلز کی زمین جو ہے مطلب وہ خون آلود ہوئی ہوئی ہے، وہ خون سے بھری پڑی ہوئی ہے. یعنی لاشیں بکھری ہوئی ہیں وہاں پہ، زخمی بکھرے ہوئے ہیں، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کے پیر نہیں ہے، کسی کا منہ، پورا چہرہ جو ہے وہ اپنا زخمی ہو چکا ہے، خون آلود ہو چکا ہے، کسی کا پورا جسم خون آلود ہو چکا ہے. معصوم سے بچے دودھ پیتے، شیر خار بچے جو ابھی ظاہر بول نہیں پاتے، اپنی تکلیف کو بتلا نہیں پاتے، وہ بیچارے جو ہیں مطلب وہ ان کی سوختہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں. یعنی ان کی مٹی میں اٹی ہوئی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ان کی خون آلود لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور ایک عجیب قیامت خیزی کا منظر ہے صاحب، ایک عجیب قیامت خیزی کا منظر ہے. تو ایک جہاں وہ ہے کہ جو مکمل طور پہ اسرائیلی بوٹوں تلے، یوں کہہ لیجئے کہ اسرائیل کے ظلم تلے، اسرائیل کے جبر تلے جو ہے وہ مکمل طور پر رون دیا گیا ہے، اس کو تباہ و برباد کر دیا. اس کے ایک ایک پھول کو اسرائیل نے جو ہے وہ اپنا پکڑ کے نوچنا شروع کر دیا. یعنی فگرز یہ بتاتے ہیں
کہ یہ جو 5700-800 شہادتیں ہو چکی ہیں اس وقت تک فلسطینیوں کی غزہ کی پٹی میں، میرا اپنا پرسنلی ماننا یہ ہے کہ شہادتیں بہت زیادہ ہیں، کیونکہ یہ جو عمارتیں ملبے کا ڈھیر بنی ہیں نا صاحب، ان کے نیچے کتنے ہی نفوس دبے ہوئے ہیں اس کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اور یہ تو وہ فگرز ہیں جو یہ سمجھ لیجئے کہ اپنا کسی نہ کسی طور سے جو ہے وہ اپنا وہی باتیں CNN BBC اور ان کے ذریعے سے جو ہے پہنچ رہی ہیں، اصل فگرز تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے صاحب بنیادی تو، کیونکہ دیکھیں آپ بات کو سمجھیں کہ 23 لاکھ افراد وہاں پر رہتے ہیں اور 12 لاکھ افراد کی جو مطلب ہجرتیں ہوئی ہیں شمالی غزہ سے جو ہے وہ ساؤتھ کی طرف، وہ آ کے وہاں پر اسٹک ہوئے ہیں، بمبارڈمنٹ مستقل ہو رہی ہے، تقریباً کوئی 15 سے 17 لاکھ جو ہیں وہ ڈسپلیس ہو چکے ہیں لوگ، یعنی بے گھر مکمل طور پہ ہو چکے ہیں۔ لیکن اگر ویسے ٹوٹیلٹی میں دیکھیں تو 23 لاکھ ہی ہو چکے ہیں نا۔ تو اب جو یعنی آپ سوچئے کہ میں ابھی فلسطینی ایک میڈیا کو دیکھ رہا تھا کہ اس میں بتا رہے ہیں وہ کہ 12,000 ٹن بارود برسایا ہے، 12,000 ٹن اسرائیل نے بارود برسایا ہے۔ تو جس زمین پہ جس 40 کلومیٹر کی، کیونکہ ٹوٹل اس کی جو لمبائی ہے اس پٹی کی وہ 40 کلومیٹر بنتی ہے اور تقریباً کوئی 8 سے 10 کلومیٹر 12 کلومیٹر جو اس کی چوڑان بنتی ہے، تو اب 40 کلومیٹر کی پٹی پہ جب 12,000 ٹن بارود برسایا جائے گا، آپ سوچئے تو وہ بارود کیا کرے گا؟ ملبے کے ڈھیر کے اندر تبدیل کر کے رکھ دیا، انفراسٹرکچر تباہ و برباد ہو کے رہ گیا ہے، پانی وہاں پر موجود نہیں ہے، بجلی جو ہے بس چند گھنٹوں کی رہ گئی، یعنی ہاسپٹلز بھی مکمل طور پہ جو ڈسمنٹل ہو جائیں گے۔ اب آپ سوچئے صاحب کہ کتنا بڑا انسانی المیہ جنم لینے والا ہے، اس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اقوام متحدہ کی بات کو امریکہ سننے کو تیار نہیں ہے، اسرائیل سننے کو تیار نہیں ہے، ایک جنون اس کے اوپر طاری ہے۔ وہ جو نتن یاہو نے کہا تھا نا کہ ہم اسے صحرا میں تبدیل کر دیں گے، ابتدا حماس نے کی ہے، انتہا ہم کریں گے، تو یہ وہاں تک اب پہنچیں گے اور خدا نہ خواستہ یہ پہنچیں گے۔ اور حقیقت پہنچنا جو ہے وہ اپنا یہ انہوں نے ایک ٹاسک بنا لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس قوت ہے، ان کے پاس عالمی طاقتیں موجود ہیں۔ یہ بات تو طے ہو گئی کہ یہ دنیا جو ہے نا بنیادی طور پہ کمزوروں کی دنیا نہیں ہے، یہ طاقتوروں کی دنیا، اور دنیا دو حصوں میں ویسے بھی تقسیم ہو چکی ہے، ایک کمزوروں کا جہاں ہے یعنی جو بالکل ہی پلپلا جہاں ہے، اور ایک طاقتوروں کا جہاں ہے کہ ان کے پاس سب کچھ ہے، جو نعرہ تو لگاتے ہیں کتے اور بلیوں کے حقوق کے، لیکن اس کے باوجود جب ان کی اپنی باری آتی ہے تو ان کے سٹینڈرڈز بالکل مختلف ہو جایا کرتے ہیں۔ تو صورتحال میرے حساب سے جو ہے بڑی ابتر ہے، بلکہ یوں کہیے کہ انتہائی بدترین ہے کہ شہادتیں کئی زیادہ ہو چکی ہیں جو فگرز بتائے جا رہے ہیں، زخمی کئی زیادہ ہیں جو فگرز بتائے جا رہے ہیں اس سے۔ لیکن قیامت خیزی جو سب سے بڑی وہ یہ ہے کہ جیسے میڈیا بتلا رہا ہے کہ 40% کے قریب اس میں بچے ہیں، تو 40% کے قریب سے بچے نہیں ہیں، یا بھی میرا اختلاف ہے، اور یہ فگرز خدا نہ خواستہ بڑھیں گی۔ میرے حساب سے تو 50% سے اوپر زیادہ جو ہے مطلب بچے ہو چکے ہیں، اور زیادہ تر شہادتیں آپ کو بچوں کی نظر آئیں گی۔ یعنی اس کو اگر دوسرے لفظوں میں آپ سمجھنے کی کوشش کریں یا اس باریکی کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ نسل کشی تو ہو رہی ہے، جینوسائیڈ تو ہے ظاہر ہے مطلب یہ فلسطینیوں کے حوالے سے، لیکن اس میں یہ کہ وہ اگلی نسل کو بنیادی طور پر ٹارگیٹ کر رہے ہیں کہ مطلب ان کی اگلی نسل جو اس کو اس ہستی سے مٹا دیا جائے، تاکہ کوئی بھی جو ہے فلسطین کی آزادی یا بیت المقدس کی آزادی یا مسجد اقصی کی آزادی کی بات نہ کرے۔ آپ دیکھیں نا مسجد اقصی کو بھی انہوں نے بند کر دیا ہے مکمل طور پر، عزائم آپ کے سامنے مکمل طور پر کھل کے آتے جا رہے ہیں۔ یعنی وہاں پہ ویسٹ بینک میں جو ہے اس میں بھی جو ہے اس وقت ٹربلنس بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، وہاں پر بھی شہادتیں ہو رہی ہیں، مسجد اقصی کو جو ہے وہ بالکل کلوز کر دیا گیا ہے، مسلمانوں کے داخلے پہ پابندی لگ گئی ہے۔ وہ جو چاہے جس انداز سے چاہیں اس کو ٹیکل کریں، اور غزہ کی پٹی کی صورتحال تو آپ کے سامنے ایک واقعہ جو میں نے ابتدا میں آپ کو کہا میں آپ کو بتلاتا ہوں، اور اس واقعے کو پڑھ کے آپ یقین مانیے میرا دل پسیج کے رہ گیا۔ الجزیرہ نے اس واقعے کو کوٹ کیا اور اس کی ہیڈ لائن یہ تھی، مریم کا بچہ کے نام سے اس کی ہیڈ لائن تھی۔ 13 اکتوبر کو جو ہے وہ شمالی غزہ میں بمبارڈمنٹ ہوتی ہے، یعنی میزائل کا حملہ ہوتا ہے، اور ایک گھر کے تقریباً کوئی 10 افراد شہید ہو جاتے ہیں، بیک وقت 10 افراد شہید ہو جاتے ہیں۔ اس میں ایک عورت جو ہے وہ حاملہ ہوتی ہے اور وہ اتفاق سے بچ جاتی ہے، اس کی چند سانسیں جو ہے باقی ہوتی ہیں، اس کو ہاسپٹل میں منتقل کیا جاتا ہے، پھر ہسپتال والے الشفا ہاسپٹل سے رابطہ کرتے ہیں اور اس کو وہاں پر جو ہے منتقل کرتے ہیں۔ بس یا تو یوں کہہ لیجئے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کی چند سازیں اس لیے رکھی تھی کہ اس نے کسی بچے کو جنم دینا تھا، چونکہ وہ حاملہ تھی۔ بہرحال الشفا ہاسپٹل میں وہ پہنچتی ہے اور سیزیرین کیس ہوتا ہے، اس کے بعد جو نوزائیدہ بچے کو، اور وہ بھی پری میچور بچہ ہوتا ہے جو کہ اس کو وہ جنم دیتی ہے، اور بچہ پیدا کرنے کے بعد وہ عورت بھی جو ہے جہان فانی سے کوچ کر جاتی ہے، یعنی شہادت کا جام نوش کر لیتی ہے۔ وہاں جو نوزائیدہ بچوں کے ڈپارٹمنٹ کا جو ہے ڈاکٹر نصیر بلبل کر کے اس کا نام ہے، اس نے ایک اسٹیٹمنٹ دی، اس نے کہا کہ یہ جو بچہ ہے، یہ بچہ بنیادی طور پہ اسرائیلی جاہلیت کے خلاف فتح کا نشان بن کے آیا، یعنی اس کی جو پیدائش ہے وہ اسرائیلی جاہلیت کے خلاف فتح کا نشان بن کر آئی ہے۔
جس کو اللہ رکھے ظاہر ہے اس کو کون چکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کی زندگی لکھی تھی, اس بچے کو جو حیات مل گئی, لیکن آپ یہ دیکھیے صاحب کہ وہ بچہ اب اس دنیا میں جو آیا ہے تو کس مائنڈ سیٹ سے آیا ہے کہ اس کے گھر کے 10 افراد شہادت کا جام نوش کر چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سانسیں لکھی تھیں, وہ اس دنیا کے اندر آ گیا. اس وقت وہ انکیوبیٹر میں موجود ہے, آئی سی یو میں موجود ہے, اور ظاہر ہے اس کی جو ہے اپنا اس وقت اپنے کہہ لیجیے کہ اپنا ڈاکٹرز جو ہیں اس کو مطلب وہ لوگ کر رہے ہیں. لیکن وہی بات ہے صاحب کہ آپ یہ سوچئے کہ اس کا پورا جہان مکمل طور پہ اجڑ چکا ہے. اب اس کے ماں باپ موجود نہیں ہیں, اس کی فیملی کا کوئی فرد موجود نہیں ہے. وہ بچہ اسے کیا معلوم کہ وہ اس دنیا میں جو آیا ہے وہ کس کیفیت میں, کس قیامت خیزی کے درمیان آیا ہے. یعنی کتنی بڑی قیامت جو ہے اس کے گھر والوں پر گزر چکی ہے, اور کتنی بڑی قیامت اس کی سرزمین پہ گزر چکی ہے, اسے تو معلوم ہی نہیں ہے. ہاں جب وہ بڑا ہوگا انشاءاللہ اللہ اسے سلامت رکھے تب اسے جا کے پتہ چلے گا. لیکن اس وقت وہ جو اسرائیل کے خلاف اپنے دل میں, اپنی روح میں, اپنے ذہن میں جو نفرت پال کے چلے گا نا, آپ یقین مانیے یہ وہ بچہ ہوگا بنیادی طور پہ جو بتلائے گا کہ اسرائیل کے خلاف کس انداز سے لڑنا چاہیے. اسرائیل آج جو بو رہا ہے, ہم تو صاحب بنیادی طور پہ بیٹھ کے یہاں باتیں ہی کر سکتے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جیسے کتنے ہی ممالک جو ہیں وہ مکمل طور پہ حکمت کہہ لیجئے, اسے مصلحت کہہ لیجئے, اسے منافقت کہہ لیجئے صاحب کہ چپ سادھ لی ہے ہم نے. لیکن وہی بات ہے کہ وہ جو اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں نا, میرا یہ تیقن ہے کہ اسرائیل کتنے ہی بچوں کو شہید کر دے, کتنی ہی نسل کو جو ہے وہ اجاڑ دے, کتنی نسل کو کر لے, لیکن اس طرح کے جو مریم کا بچہ ہے, اس طرح کے کئی بچے موجود ہیں جو کہ جنم لے رہے ہیں. اور پھر وہ جو اسرائیل کے خلاف ظاہر ہے وہ جو ایک فائنل بیٹل ہونی ہے, یعنی وہ جو آخری مارکہ ملحمۃ الکبریٰ ہونا ہے یقیناً یہودیوں کے خلاف, اس مارکے کے اندر یہ تمام بچے ان کی نسلیں جو ہے وہ انشاءاللہ جب بھی ہونا ہے, ظاہر ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں, لیکن ان کی نسلیں اس مارکے میں موجود ہوں گی جو اپنے اندر وہ یوں کہہ لیجئے کہ اپنا نفرت کی وہ شدت اور حدت لے کے پیدا ہوں گی کہ ان کے آگے لفظ مصلحت اور لفظ منافقت کچھ بھی نہیں ہوگا. بس یہ صرف ایک ہی بات جانتے ہوں گے کہ ہمیں قبلہ اول کو ان تمام ناپاک قدموں سے ضرور آزاد کروانا ہے. بس صاحب ایک آپ کا جہاں ہے اور ایک ان کا جہاں ہے. آخر میں وہی بات عرض کر رہا ہوں, آپ کا جہاں پھلتا پھولتا رہے, میری بہت دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی اولادوں کو سلامت رکھے. لیکن جن کا جہاں اجڑ گیا ہے ان کے بارے میں بھی تکلیف اپنے قلب میں محسوس کریں, اور جو ان کے لیے کر سکتے ہیں, جتنی آواز بلند کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو, الیکٹرانک میڈیا کے تھرو, جس فورم پہ بھی آپ آواز بلند کر سکتے ہیں, ان کی آواز میں آواز ملا کے کھڑے ہو جائیے, تاکہ کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کچھ اور پیش کرنے کو ہو نہ ہو. یہ ضرور ہو کہ اللہ ہم نے اپنی بساط کے مطابق جو کچھ کرنا تھا وہ ہم نے کیا ہے. باقی ظاہر ہے ہم مکمل طور پہ معذور تھے, کمزور تھے, ہم کیا کر سکتے تھے, جو کر سکتے تھے وہ ہم نے کر دکھایا. تو اسے قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.